یہ سب بچوں والی باتیں ہیں، سب بچوں والی باتیں ہیں، سب نادانی والی باتیں ہیں۔ اللہ کو ساتھ لے لو کام بن جائیں گے، اللہ کو اپنا بنا لو کام بن جائیں گے، اللہ سے دوستی لگا لو کام بن جائیں گے، اللہ کی جنت میں گھر بنا لو کام بن جائیں گے، اللہ کے نبی کے در پر جھک جاؤ کام بن جائیں گے، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنا لو اللہ تمہارا ہو جائے گا، اللہ میرا آپ کا ہو گیا تو سارے کام بن گئے۔ ایک بادشاہ ایک ملک کا ہوتا ہے اور وقتی طور پر ہوتا ہے، یا الیکشن سے ہٹ جاتا ہے، یا موت سے ہٹ جاتا ہے، یا بغاوت سے ہٹ جاتا ہے، یا زوال سے ہٹ جاتا ہے، اور پھر دوسرا آ جاتا ہے، اس کے اور دوست ہوتے ہیں، ایک وزیر کچھ عرصے کے لیے آتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے، ایک سیکٹری ایک بیوروکریٹ 20واں گریڈ 22واں گریڈ چند دن کا ہوتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے۔ جو گھر تم دنیا میں بناتے ہو وہاں سے تمہارا جنازہ اٹھ جاتا ہے، تمہاری اولاد اسے بیچ کے کہیں اور چلی جاتی ہے، تم بڑے ارمانوں سے ایک ایک ٹائل خریدتے ہو، اٹلی سے ٹائلیں منگواؤ اور ٹوٹیاں وہاں سے منگواؤ اور دروازے وہاں سے منگواؤ، کھڑکیاں وہاں سے منگواؤ اور فانوس وہاں سے منگواؤ، تم نے اپنی ساری کمائی لگا دی اور تمہاری اولاد جوان ہوئی اور آپس میں لڑ پڑے، اے میرا حصہ، اے تیرا حصہ، اے میں دیونا نہیں، اے میں نو اب باپ دے کے گیا آئی، بیٹوں کی لڑائی، اور جو ارمانوں کا بنا گھر تھا وہ بک گیا، اس میں کوئی اور آ گیا، کوئی اور آ گیا، تمہارا جنازہ اٹھا، تم نے سوچا میں نے بچوں کے لیے بڑا گھر بنا دیا ہے، دوسری نسل وہاں نہیں رہتی، نہیں رہتی، لہذا یہ سب عارضی سہارے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دونه اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیضا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ میں قربان جاؤں میرے رب کا قرآن، سبحان اللہ۔ میرے بندو، میرے اوپر اگر آسرا نہ کیا، اگر اللہ پر آسرا نہ کیا اور اللہ پر یقین نہ کیا اور اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اللہ کو مدد کے لیے اگر نہ پکارا اور اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا اور اللہ کے سوا جس پر بھی یقین کیا، اللہ کے سوا جس کو بھی آسرا بنایا، اللہ کے سوا جس سے آس لگائی، اللہ کے سوا جس سے امیدیں باندھی، اللہ کے سوا جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سوا جس کو مدد کے لیے پکارا، تو میرے اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے مکڑی کتنی کمزور ہے اور وہ تانا بانا بن کے کہتی ہے ہن میں بڑا وڈا چودھری بن گیا، میرا ایڈا وڈا گھر بن گیا ہے، ایک تمہارے جھاڑو کا تنکا یوں گھومتا ہے اور سارا جالا اڈ پٹ جاندہ ہے۔ یہی اللہ کو چھوڑ کر بادشاہ یہ مکڑی کے جالے، صدر یہ مکڑی کے جالے، وزیر اعظم یہ مکڑی کے جالے، وزیر یہ مکڑی کے جالے، وفاقی سیکٹری یہ مکڑی کے جالے، صوبائی سیکٹری یہ مکڑی کے جالے، تمہارے آئی جی ڈی آئی جی یہ مکڑی کے جالے، تمہارے ڈی پی او پولیس یہ مکڑی کے جالے، تمہارے سردار یہ مکڑی کے جالے، تمہاری بلڈنگیں یہ مکڑی کے جالے، تمہارے دھن دولت یہ مکڑی کے جالے، تمہاری طاقت یہ مکڑی کا جالا، تمہارا عروج یہ مکڑی کا جالا، تمہاری جوانی یہ مکڑی کا جالا، تمہارا حسن و جمال یہ مکڑی کا جالا، تمہارے پہرے دار آگے پیچھے کلاشوں کو بردار یہ سب مکڑی کے جالے، یہ مٹی کے مادھو، یہ مچھر کے پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا، یہ سب مٹیں گے، تم بھی مٹو گے، میں بھی مٹوں گا، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک ایک اللہ، زوال سے پاک ایک اللہ، ایک اللہ، پیدا ہونے سے پاک ایک اللہ، ایک اللہ، بیوی بچوں سے پاک ایک اللہ، زمان و مکان سے پاک ایک اللہ، شکل مورت سے پاک ایک اللہ، کائنات کا شہنشاہ اکیلا اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، آسمانوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، سورج چاند کا شہنشاہ اکیلا اللہ، دھرتی آکاش کا شہنشاہ اکیلا اللہ، موسموں کا مالک اکیلا اللہ، سمندروں کا مالک اکیلا اللہ، پانیوں کا مالک اکیلا اللہ، انسان جنات کا مالک اکیلا اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اکیلا اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اکیلا اللہ، نبیوں کا مالک، رسولوں کا
کا مالک، ولیوں کا مالک، اچھوں کا شہنشاہ، بروں پر قادر، بروں پر چھایا ہوا، اچھوں پر چھایا ہوا، اکیلا اللہ، مشرق سے مغرب جس کا راج ہو، اکیلا اللہ، شمال سے جنوب جس کا راج ہو، اکیلا اللہ، آسمان سے زمین تک جس کی حکومت ہو، اکیلا اللہ جس کو کچھ چیلنج نہ کیا جا سکے، اکیلا اللہ ہر عیب سے پاک ہو، اکیلا اللہ جو ہر صفت کا مالک ہو، اکیلا اللہ جو اپنی ذات میں بے مثال ہو، صفات میں بے مثال ہو، اکیلا اللہ جس نے دھرتی بچھائی، ایک ذرہ نہ تھا، والارض بعد ذلك دحاها، پانی کا قطرہ نہ تھا، اخرج منها ماءها، چارہ نہ تھا، ومرعاها، ایک پہاڑ کا پتھر نہ تھا، والجبال ارساها، پتھر کے بغیر پہاڑ بنائے، مٹی کے بغیر دھرتی بنائی، قطرے کے بغیر پانی بنایا، ذرے کے بغیر ریت کے صحرا بنائے، پتوں کے بغیر درخت بنائے، پھل کے بغیر پھل بنائے، ذائقوں کے بغیر ذائقے بنائے، رنگ کے بغیر رنگ بنائے، روپ کے بغیر روپ بنائے۔ میں قربان جاؤں، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، تم صدر کو بلاؤ وہ تو بیمار پڑا ہوا، وزیر اعظم کو بلاؤ وہ تو سویا پڑا ہے، کسی مر گئے ہوئے کو بلاؤ وہ تو اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے، کسی آئی جی کو بلاؤ وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مالدار کو بلاؤ اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے، کسی طاقتور کو بلاؤ وہ کل قتل ہو چکا ہے۔ ارے پاگل دیوانے، کسے بلاتے ہو؟ جنہیں اللہ نے بنایا، جن پر اللہ کا قبضہ، جو اللہ کے بغیر دے نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر لے نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر بچا نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر سن نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر مدد کو آ نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ اور پھر میرے کروڑوں انسانی بھائی نہیں، اربوں انسانی بھائی اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دباتے ہیں، ان کے بت بنا کر کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ کسی انسان کا بت، کسی دیوتا کا بت، یہ بودھا کا بت، یہ رام کا بت، یہ کرشنا کا بت، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بت، اور پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، کوئی درخت کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی انسانوں کے آگے، کوئی پتھروں کے آگے، کوئی مورتی کے آگے۔ اللہ کی قسم، لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ میرا رب کہتا ہے جسے تیرے اللہ نے بنایا، جسے تیرے اللہ نے مٹایا، نقصان نہیں دے سکتے اس کے بغیر، نفع نہیں دے سکتے اس کے بغیر، موت نہیں دے سکتے اس کے بغیر، زندگی نہیں دے سکتے اس کے بغیر، اور مرے کو اٹھا نہیں سکتے اس کے بغیر۔ اکیلا اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ فسیکفیکہم اللہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ اللہ الصمد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اکیلا اللہ ملک دینے والا، تؤتی الملک من تشاء، اکیلا اللہ پٹخ کے زمین پہ مارنے والا، پھینکنے والا، روح کھینچنے والا، مٹی میں ملا کے مٹی کر دینے والا، سارے پنجرے کو، ہڈیوں کے پنجرے کو ریت کی ڈھیری بنانے والا، تنزع الملک من من تشاء، اکیلا اللہ عزت دینے والا، وتعز من تشاء، اکیلا اللہ ذلیل کرنے والا، وتذل من تشاء، اکیلا اللہ آسمان کا اٹھانے والا، رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اکیلا اللہ زمین کا فرش بچھانے والا، والارض بعد ذلك دحاها والارض وما طحاها، اکیلا اللہ بادل لانے والا، الم تر ان اللہ یجزی السحابہ، اکیلا اللہ ہوائیں چلانے والا، یرسل الریاح مبشرات، اکیلا اللہ بارش برسانے والا، انا صببنا الماء صبا، اکیلا اللہ اس پانی کو زمین میں ٹھہرانے والا، فاسکناہ فی الارض، اکیلا اللہ اس سے غلے نکالنے والا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، اکیلا اللہ چار پاؤں پہ چلانے والا، یمشی علی اربع، اکیلا اللہ دو پاؤں پہ چلانے والا، یمشی علی رجلین، اکیلا اللہ پیٹ کے بل چلانے والا، یمشی علی بطن، اکیلا اللہ میٹھا پانی بنانے والا، ھذا عذب فرات، اکیلا اللہ کڑوا پانی بنانے والا، ھذا ملح عجاج، اکیلا اللہ دریا چلانے والا، وسخر لکم الانہار، اکیلا اللہ چاند تاروں سورج کو گردش دینے والا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ،
اکیلا اللہ رات کا اندھیرا لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا اکیلا اللہ دن کو روشن کرنے والا، وجعلنا النہار معاشا اکیلا اللہ دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کون ہے جس نے اللہ کے سوا زمین کو بنایا ہو، والجبال اوتادا، لاؤ کون ہے جس نے اللہ کے سوا پہاڑوں کو گاڑا ہو، وخلقناکم ازواجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے تمہیں مرد و عورت بنایا ہو، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو نیند لائے، وجعلنا النوم سباتا، لاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو رات کا اندھیرا لاتا ہو، وجعلنا اللیل لباسا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو دن کو لاتا ہو، وجعلنا النہار معاشا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے 7 آسمان بنائے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے سورج کو چمکایا ہو، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو بادلوں کو نچوڑ کر اس میں سے پانی نکالتا ہو، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو پھل پھول غلے اگاتا ہو، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ او میرے بھائیو، مہینہ رمضان آ گیا، کیا آ گیا؟ ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا، وزیر اعظم نہیں، صدر نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں، آئی جی نہیں، چیف آف آرمی سٹاف نہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں، کوئی قبضہ گروپ نہیں، اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا، اللہ کو پانے کا سیزن آ گیا، اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا۔ اللہ نے رمضان میں بدر رکھا، بدر رمضان میں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں ملتا ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ 313 جمعے کا دن 17 رمضان 313 سارے لشکر میں 2 گھوڑے، حضرت زبیر حضرت مقداد، سارے لشکر میں 8 تلواریں اور 60 اونٹ اور 1000 قریش کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، باقی نیزہ تیر تفنگ سے مسلح، یہ بھوکے پیاسے، وہ رجے پجے، یہ کمزور فاقوں کے مارے، وہ کھا کھا کے کنے موٹے، یہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ اور میرے اللہ نے جان بوجھ کے کیا، بتایا نہیں جب میرے نبی مدینہ سے نکلے تو جبریل موجود تھا، میرے اللہ ہے، میرے اللہ شارق سے زیادہ قریب، بتایا نہیں کہ میرے حبیب 313 لے کے نہ جا۔ ابو جہل آ رہا ہے، ابو سفیان نکل چکا ہے، جس قافلے کو آپ چاہتے ہیں وہ نکل چکا ہے، اب ابو جہل آ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کر کے نکلیں، تیاری نہیں کرنے دی، بتایا ہی نہیں، نکال دیا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان تو گیا اور ابو جہل آ گیا۔ میرے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، تو کہیں کھڑائی کہ اللہ کہیں دینا آلے، یہ نہ کھڑائی نہیں، تکڑے بندے آئے انہوں نے سر لے دے گئے۔ اللہ نے کہا فقیر بن کے آ جاؤ، اور اللہ نے ایک پورے صحابہ کے طبقے کی ترجمانی کی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک بڑا طبقہ 313 میں کہہ رہا ہے یار ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے، اے ساڑھے وس کا کام کوئی نہیں رہ گیا۔ خیال آ رہے ہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں، زبان پہ نہ آئے، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، خیال آ رہا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے، بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چپ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، مقداد یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل اذهب انت وربك فقاتلا نحن معك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك۔ یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب دو میں لڑ لوے اجے، جس لے فتح ہوئے اس لے روٹی دے سانو ساتھ لوے اجے، اے لڑنے والا کام ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب تے جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سانو دسو تے اسی آ جاواں گے۔ تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں، میرے نبی کے غلام کا، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں،
کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب، ہم کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے، آپ تلوار اٹھائیں، ہم تلوار اٹھائیں گے، آپ آگے بڑھیں، ہم آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے ہٹیں، ہم پیچھے ہٹیں گے، آپ دائیں مڑیں، ہم دائیں مڑیں گے، آپ بائیں مڑیں، ہم بائیں مڑیں گے، ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے، ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں، مدینے والے انصار نہیں بول رہے۔ جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، ابو بکر بولے، مقداد بولے، آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انصاری مدینے والے، یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر ایمان لائے، آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق، اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ یا رسول اللہ ہائے ہائے ہائے، سالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت، خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکت لنا۔ پھر یا رسول اللہ پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں، آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے ہم لڑیں گے، آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے ہم ہاتھ ملائیں گے، آپ ہمیں آگے کر دیجئے ہم آگے ہوں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا، آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سارا مدینہ غرق ہو جائے گا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا، آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا، آپ حکم دیجئے ہم تیار ہیں۔ اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر، بدر اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شخسوار نہیں، نہتے لوگ سامنے، طاقتور مسلح، پوری طرح کیل کانٹے سے لیس، پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے، پھر وہ رات 17 کی رات، جمعہ کی رات، اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے، گر رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا۔ میرے نبی تڑپ تڑپ کے بولے اللہم ان تہلک ھذی العصابۃ فلن تعبد، اوئے ہوئے ہوئے، اے میرے رب یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی، ہاتھ ظلم سے پاک تھے، شہوتیں زنا سے پاک تھی، عورتیں بے حیائی سے، بے پردگی سے پاک تھی، طاقتور متواضع تھے، غریب خوددار تھے، مالدار سخی تھے، حکمران رحم دل تھے، قاضی عادل تھے، تاجر دیانتدار تھے، غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے، حلال، پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی پٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بددیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ گروپ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے، یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی، تو پھر اللہ کہتا تو پکار میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے منہ پھیر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین، یہ عجب جنگ ہے۔ ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کر۔
ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر باپ بیٹا، ادھر عزیر بن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ادھر حارث بن عبید بن حارث کھڑے ہیں، ادھر عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، ادھر عتبہ کھڑا ہے باپ، ادھر ابو حذیفہ کھڑا ہے بیٹا، ادھر بھائی کھڑا ہے ولید بن عتبہ، ادھر بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ، بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کے آگے کھڑا ہے، ادھر باپ کھڑا ہے نبی کا جھنڈا لے کر ابو بکر، اور ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے کفر کا جھنڈا لے کر عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ادھر ابو بکر ابو بکر کے سب نسل یہ واحد صحابی ہیں جن کے سارے بیٹے ایمان لائے، جن کی ماں ایمان لائی، جن کے باپ ایمان لائے، جن کے بچے ایمان لائے، جن کی بیویاں ایمان لائیں، یہ واحد صحابی ہیں، واحد۔ باقی کچھ لائے کچھ نہیں لائے، کچھ لائے کچھ نہیں لائے۔ جب عبد الرحمن ایمان لے آئے تو مدینہ میں کہنے لگے ابا بدر کی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح باپ سے بچتے رہے، اور باپ سامنے آ کے وار کرے، آخر ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور میرے نبی سے ٹائٹل پایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ آج اللہ ساتھ ہو کے دکھا رہا ہے، میں ساتھ ہوں۔ اور جب ٹاکرا ہے عتبہ نکلا، ولید نکلا، شیبہ، ولید بن عتبہ کا بیٹا، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، بھائی، دو بھائی بیٹا بھتیجا، تین نکلے۔ تو آپ نے کہا معوذ نکلو، افرا نکلو، معاذ نکلو، انصاری دوحے میں تینوں 6 کے 6 جب یہ سامنے آئے، کون ہو؟ کفر بھی عجیب کفر تھا، تو کفر بھی بڑا ڈاڈھائی کفر آئی، مکے تو کفر بھی کمالہ ہی کر چھڑیاں۔ کون ہو؟ کام مدینے والے، واپس جاؤ، تم چھوٹے لوگ ہو، ہماری ٹکر کے نہیں ہو، چلو واپس۔ محمد اخرج الینا اکفانا، میری قوم میرے مقابلے میں لا، اے کی تم چھوٹے بندے گھل چھڑن۔ آپ نے کہا حمزہ نکلو اللہ اس کے رسول کے، علی نکلو اللہ اس کے رسول کے، عبیدہ بن حارث میرے نبی کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے، عبیدہ نکلو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اچھا عتبہ میں اپنی آل بھیج رہا ہوں، سب سے پہلے میری آل پہ خنجر چلے گا، میں اپنی آل بھیج رہا ہوں، آل النبی، اولاد النبی، خاندان نبی۔ کسی نبی کا خاندان ایسا نہیں آیا جیسے میرے نبی کا خاندان ہے۔ نبیوں پر اللہ نے درود بھیجنے کا حکم نہ دیا اپنی ان کی امتوں کو، لیکن میں قربان جاؤں ہمیں اس کے نبی پر بھی درود بھیجنے کا حکم اور اس کی اولاد پر بھی درود بھیجنے کا حکم، الگ مستقل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی 2 دفعہ، علی 1 دفعہ نہیں، علی 2 دفعہ کا مطلب ہے کہ اے میرے رب ہم تیرے نبی پر مستقل درود بھیجتے ہیں اور تیرے نبی کی اولاد پر مستقل درود بھیجتے ہیں۔ ہاں انہی کا خون تو پانی بنا اس امت کے گلشن کا، انہی کے جسم کی بوٹیاں تو کھاد بنی میرے نبی کے باغیچے کی۔ عتبہ کون ہو؟ حمزہ بن عبد المطلب۔ کون ہو؟ عبیدہ بن حارث۔ کون ہو؟ علی بن ابی طالب۔ یا قوم کرام اکفاؤنا، ہاں اب آئے ہو عزت دار لوگ، اب آئے ہو ہماری ٹکر کے لوگ۔ حمزہ اور عتبہ ٹکرائے، ولید اور علی ٹکرائے، شیبہ اور عبید ٹکرائے۔ حمزہ تو اسد اللہ، اسد رسول ہی۔ جب حضرت حمزہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے اور ہندا نے ناک کاٹ دی، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، میرے نبی جب لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ ہچکیاں لگی،
دور تک رونے کی آواز گئی۔ برما کے مسلمانوں کو سنتا ہوں تو دل روتا ہے، تو مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ برما کے بچے ذبح کیے گئے، میرے نبی کے بچے بھی ذبح کیے گئے تھے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، بعد کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی، بہت عزت کی۔ یزید کے بعد جو ہے انہوں نے بڑی قدر کی، بہت عزت، شہزادے بنا دیا، دنیا دین کے تو ویسے تھے۔ ایک دن ان کے نوکر نے کہا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں، اللہ نے آپ کو رزق دی، عزت دی، خاندان دیا، نوکر چاکر، حشم خدم، بیوی بچے، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ اے میرے امام پھر رو پڑے، نام تو علی ہے، نام ہے علی، زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کے تاج، عبادت گزاروں کی زینت۔ لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے، نام تو علی بن حسین ہے۔ وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہوا اور پھر مل گیا تھا، اور 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تم مجھے کہتے میں نہ روں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ عباس بن علی کا سر کٹا، یہ جعفر بن علی کا سر کٹا، یہ عثمان بن علی کا سر کٹا، یہ محمد بن علی کا سر کٹا، حسین کا سر تو آخر میں کٹا، یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا، یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا، یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا، اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین، انہیں ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ پتہ نہیں کون تھے، پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے، یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کرتا، ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مارتا۔ ابھی میں ایسے کتاب دیکھ رہا تھا، صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے، تو آپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسہ لیا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے اب 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن، جون کا، یہی جون کا مہینہ تھا، گرم جون۔ بیویوں کو بلا کے رخصت، بیٹی کو بلا کے رخصت، داماد کو بلا کے رخصت، خاموشی کے ساتھ۔ سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا ساتھ ہی آنسوں کی جھڑیاں، برسات شروع ہو گئی۔ ایک کا کٹا سر نظر آیا ہوگا، ایک زہر میں تڑپتا نظر آیا ہوگا۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، کس لیے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حسین سر چہرے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اپنے گھر میں قربانی رکھی، کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لما تو بچے کتھوں پالاں، کوئی یہ نہ کہے زمین تے قبضہ نہ کراں تے پتراں نو روٹی کتھوں کھواواں، کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کراں تو روٹی کتھوں کھاواں۔ ناچنے والی کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں۔ میرے اللہ نے کہا، میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے۔ دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ، ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو، اور اس پر چھڑیاں، ابن زیاد نے بھی چھڑیاں ماری، یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، یہاں یہاں یہاں، غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں۔ اور تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے اے کم بختو، ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو، میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔
رمضان آ گیا، اللہ کو لے لو، میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو۔ کون ہو؟ حمزہ آل رسول، کون ہو؟ علی آل رسول، کون ہو؟ عبید آل رسول۔ آؤ، حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا جب ان کے لاشوں کو دیکھا اور آپ تڑپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ ایک ہی بار میں عتبہ کا سر ہو گیا، علی نے ولید کو اڑا دیا، شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے تو علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا تو عبید کی تو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں، میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ ہاں ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ یہ جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا، شیب ابی طالب میں کذبتم وبیت اللہ نبزا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه یا نسلمه حتى نصر حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان الجطامى عصمة للارامل يعوذ به له الله من آلهة وهم عنده في نعمة وفواضل۔ اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا، یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا کہ ہاں ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا۔ اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہاں ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کب؟ جب میری لاش کہ ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے مڑ لے جائے جے اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھوے۔ ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے شعر کا حق ادا کیا۔ ہاں ان کا بعد میں انتقال ہوا، شہید ہوئے، ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا، اندر ہے، اندر صحرا میں، پہاڑ نہیں صحرا ہے، ایسی خوشبو، ایسی نورانیت، سبحان اللہ۔ حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے، سب نام مٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ بدو تھا، بدو علاقائی جو جانتا تھا وہ مجھے وہاں لے کر یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے شہید۔ میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے پاؤں زمین پر لگتے۔ ایک صحابی ابو معقل چھوٹا سا قد، انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے۔ حضرت عباس پانی ہو گئے کہ چوہا جیا ہاتھی نو ناپ کے لے آ رہا ہے تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا۔ وہ کہنے لگے ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے پکڑا ہے۔ عباس کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا، زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا جس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے، اس نے آ کے رسی باندھ دی۔ وہ کہنے لگے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، ابو معقل نے نہیں دیکھا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں نہیں پکڑا ہے۔ آپ نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی۔ تو بھائیو یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔
روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا، اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے، یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نا آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا۔ اس کا اندر کو ایجوکیشن نے کیا قیامت کھا دی ہے۔ حیا کے جنازے کب کے اٹھ گئے، غیرت کا دامن تار تار، حیا کسی کونے میں آنسو بہاتا پھر رہا ہے۔ صرف زندہ باد مردہ باد سے اللہ کی مدد اترتی تو کب کی اتر چکی ہوتی۔ جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی۔ اتنی وفا، کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا۔ چلو انسانوں جیسی نہ صحیح، جانور جیسی کر لو، جانور جیسی، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ اقبال کی گور ٹھنڈی کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، بھائی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، بیٹا، میرا بیٹا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے ویزا کوئی نہیں، بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر میرا اللہ تھا اور اس کا حبیب تھا۔ سورا عالم تو آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جیسی عمر تو دیتا۔ اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، جو 1450 سال عمر پائی انہوں نے۔ اور سلیمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا، ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا، کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے فقیر۔ تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا نظام کیا بنایا؟ 1,24,000 صحابہ کھڑے کیے اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا، اور 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا، وہ اپنی امت کو منتقل کیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، 10 تاریخ کو، پھر 11 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ اس امت کو دعوت کا کام ملا،
اس امت کو دعوت کی محنت ملی اور دین کی حفاظت ملی اور دین کو جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا، اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا، اور آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے 1,24,000 نفوس کی خوبصورت زندگی ہے، اور ان کا عالم ہے کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ محمد سے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، ہم ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحباً مرحبا۔ اجی حضرت آپ ادھر سے گزرے، جی نہیں آپ یہاں سے گزرے، حضرت آپ یہاں سے گزریں، بھائی آپ ادھر سے آ جاؤ، بھائی ادھر سے، بھائی ادھر سے۔ 8 دروازے پکار رہے ہیں۔ سلمان فارسی ایسے ہو کر کھڑے ہو، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ، جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا ادھر 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 ادھر۔ اور میں کہا عمر رات ایک محل دیکھا بڑا زبردست جنت میں، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک موتی کی۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ ایک قریشی کا ہے، تو مجھے خیال ہے میرا ہوگا، اتنا عالی شان۔ تو میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے عثمان کو دیکھا، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہوگا۔ علی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کر کے اپنے سینے کے ساتھ کر لیا، کہا علی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ اور ذری پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے کہ بس یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے، اگر میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ ہو گیا، راضی ہو گیا۔ طلحہ، زبیر، ہر نبی کے جنت میں ایک خادم، ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 آدمیوں کو آپ نے ایک سانس میں بشارت دی کہ یہ 10 جنتی 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 جنتی، جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 مبشرہ۔ بدر والے یہ کون ہیں؟ میرے نبی نے کہا اللہ کہہ رہا بدر والو جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا۔ حدیبیہ یہ کون ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ باقی سارے صحابہ کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے محبوب سینے سے لگا۔ اور اللہ کے پیغام کو ہے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو عرب مرتد ہو گئے، صرف مکہ، طائف، مدینہ 3 اسلام پہ باقی رہے، باقی سب نے اسلام چھوڑ دیا اور کانپ کے رہ گیا مدینہ۔ 1400 سال میں 2 آدمیوں کے بارے میں ایک بول کہا گیا جو میں سنانے لگا ہوں۔ 1400 سال میں صرف 2 آدمی، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا، اللہ کا کوئی ماننے والا نہ رہتا۔ پھر کوئی 200 سال کے بعد لولا احمد لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ باقی رہتا۔ یہ 2 آدمیوں کے بارے میں تاریخ بولی ہے، سب کے فضائل ہیں، پر یہ لفظ 2 آدمیوں کو ملا ہے، ایک صدیق کو، ایک امام احمد بن حنبل کو۔ اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، ابھی موقع نہیں اس کے بیان کرنے کا، ایک پوری تاریخ ہے۔ سارا عرب مرتد ہو گیا، مدینہ ہل کے کانپ کے رہ گیا۔ ایک صدیق کا دم تھا جس نے مدینے کو بھی سنبھالا، ایمان والوں کو بھی سنبھالا، اور مرتدین کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے، آخری چٹان بن گئے، اور ہر کفر کی آندھی کا رخ پھیر دیا، ہر ارتداد کے حملوں کا منہ موڑ کر انہیں ہوا منبثہ کر دیا۔
ایک دفعہ نکلے، پھر دوبارہ نکلے، تیسری دفعہ نکلنے لگے تو حضرت علی نے گھوڑے کی لگام پکڑ، کشم سیفک ولا ترجعنا بنفسک، ابوبکر میں تمہیں اللہ کے نبی کا قول یاد دلاتا ہوں جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا، وہی آج میں تمہیں کہتا ہوں، اپنی تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے ہمیں تکلیف میں نہ پہنچا، تو مر گیا تو اسلام کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق نے گھوڑے کی لگام چھڑائی، کہا علی میرے بارے میں مجھے کوئی نصیحت نہ کر، میں اپنے ہوتے ہوئے دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر نکل گئے، یہاں تک کہ ارتدا 1 سال ایسے گھومی ہے جنگ کی چکی، ایک پل چین نہیں تھا، لیکن 1 سال میں سارے ارتداد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر 1 سال کے بعد شام کی طرف، عراق کی طرف بھیجا ہے صحابہ کو اللہ کا پیغام دے کر کے جاؤ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام۔ یہ فاتح بن کے نہیں نکلے تھے، ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اللہ کا پیغام لے کر نکلے تھے۔ اور اس سے وہ نظر آئے گا جس کا یہ انکار کرتا تھا، وہ اوجھل ہو جائے گا جسے اس نے چاہا، اسے چاہا، اس کی پوجا کی، اسے دلوں میں بسایا، اسے دل کی دیوی بنایا، دل کی رانی بنایا، سینے کا روگ اور درد بنایا۔ آج جب وہ آنکھوں سے جائے گی اوجھل ہو رہی دیکھے گا، رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ یا اللہ ایک دفعہ فیصلہ آباد واپس بھیج دے، ایک دفعہ ملتان واپس بھیج دے، ایک دفعہ لاہور واپس بھیج دے، ایک دفعہ اسلام آباد کراچی واپس بھیج دے، میں اب وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ جواب آئے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ناکامی تمہارا مقدر بن گئی۔ اللہ جیسی ہستی کو تم نے نہ چاہا جو ہر رنگ میں، ہر روپ میں جلوہ گر تھا، جلوہ نما تھا، تیرے آگے تیرے پیچھے، تیرے دائیں تیرے بائیں، اس کی ذات کے جلوے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ تو نے کبھی اونٹ کو چلتے نہ دیکھا، تو نے نہ تجھے نہ پتہ چلا کہ اس کا کوئی خالق ہے، تو نے بلند و بالا آسمان پہ غور نہ کیا، تجھے نہیں خبر ملی کہ اس کا کوئی خالق ہے، تو نے گڑے ہوئے پہاڑ نہ دیکھے، ان کی اونچی اونچی چوٹیاں نہ دیکھی، ان کی پرپیچ گھاٹیاں نہ دیکھی، ان سے ابلنے والے تو نے چشمے نہ دیکھے، ان پر کھلنے والے پھول نہ دیکھے، ہزاروں فٹ بلندی پر بننے والی جھیلوں کو تو نے نہ دیکھا، اور اس پہ جمع ہونے والے پرندوں کے نغمے تو نے نہ سنے، اور آبشاروں کی شکل میں گرتا پانی تو نے نہ دیکھا، اور بل کھاتی ندیاں سانپ کی طرف پھنکارتی ہوئی۔ انہوں نے تمہیں نہ پیغام دیا کہ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے۔ یہ بچھا ہوا دھرتی کا فرش یہ کبھی نہیں پکارا، اس کا تو ذرہ ذرہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس کا پتھر، اس کے دریا، اس کے پہاڑ، اس کی وادیاں، اس کے دامن، اس کے کوہسار، اس کے سمندر، اس کے چشمے، اس کی جھیلیں، اس کے کھیت، اس کے کھلیان، اس کی وادیاں، اس کے پھول، اس کی کلیاں، اس کے جانوروں کا دودھ کا قطرہ قطرہ، بارش کا قطرہ قطرہ، ہوا کا ایک ایک جھونکا، ریت کا ایک ایک ذرہ، یہ سب بتاتا ہے اللہ ہے پر تو غافل رہا، اللہ ہے پر تو نے اسے منزل نہ بنایا، اللہ ہے پر تو ڈالر کا غلام بنا، تو پاؤنڈ کا غلام بنا، تو پیسے کا غلام بنا، اس دھرتی کا غلام بنا جو تجھے خود نگل جاتی ہے، تو نے اس کو چاہا جو خود تیرا شکار کرنے والی ہے، تو نے اس پہ ضمیر کے سودے کیے، قتل و غارت کے بازار گرم کیے، جھوٹے تو نے کیس دائر کیے، غلط کاغذات بنوا کر بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے کیے، غریبوں کے مکانوں کو ڈھایا اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے، اور بیواؤں یتیموں کے پلاٹ تو نے قبضہ کیے کہ تجھے پاکستان کا قانون نہیں پوچھتا، انسانی قانون ظالم کو نہیں پوچھا کرتا، انسانی قانون ظالم کا ساتھی ہے، مظلوم کا دشمن ہے۔ ایک قانون میرے اللہ کا ہے جو کہتا لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج ظلم نہ ہوگا، آج ظلم نہ ہوگا۔ یوم نسیر الجبال، جب میں پہاڑوں کو ہٹاؤں گا، وتری الارض بارزہ، اور زمین کھلا میدان ہوگی، وحشرناہم، پھر میں ظالم مظلوم جمع کروں گا، حاکم محکوم جمع کروں گا، آقا غلام جمع کروں گا، چھوٹا بڑا جمع کروں گا، کالا گورا جمع ہوگا، مرد عورت جمع ہوں گے، مالدار غریب جمع ہوں گے، امیر امیرن ایک میدان، غریب غریبن ایک میدان، ان مرد
بھی منگے عورتیں بھی ننگی، نہ کسی کو پردے کا ہوش، نہ کسی کو تن کا ہوش، نہ کسی کو من کا ہوش. نیچے تپا دینے والا فرش، سورج 1 میل کے فاصلے پر، جو اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہو کر ہمیں دہکا رہا ہے، تڑپا رہا ہے، پسینے پسینے چھوٹ رہے ہیں. یہی سورج 1 میل کے فاصلے پر، اور زمین قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. زمین ایک کھلا چٹیل میدان، نہ گڑھا نہ نشیب نہ فراز، نہ بلندی نہ پستی، نہ پیچ نہ موڑ نہ گھاٹی، ایک کھلا میدان. تب 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 کے وہ لوہا بنی پگھلتا ہوا، تانبا بنی سرخ، اور تو اوپر سورج اور نیچے آگ، اور میں اور تو ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر. حضرت ام عائشہ نے کہا با فضیحتا، ہے بے پردگی، ہے شرمندگی. میرے نبی نے کہا عائشہ عائشہ عائشہ، اس دن ایسا خوف ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہ سکے گا. وَخَشْعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، آج آوازیں بس. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، آج زبانیں، آج چہرے ذلیل. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، آج نظریں جھکی ہوئی. تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ